آج کا ہمارا موضوع گڑ ہے اور میدا ہے۔ کیا گڑ کا میدے سے کوئی تعلق ہے؟ ہاضمے سے، تندرستی سے، صحت سے؟ میرا گڑ سے مراد وہ گڑ ہے، میری جو مراد ہے گڑ سے، جس گڑ کے اندر کیمیکل نہ ہو۔ اس کی واضح اور صاف نشانی اور دلیل یہ ہے، جو گڑ جتنا میلا، ڈارک، بہت زیادہ ڈارک ہوگا، میلا ہوگا، سمجھ لیں اس میں کیمیکل کم ہیں، اور جو گڑ جتنا سفید ہوتے 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 آخر کار چینی کی شکل ہو جاتی ہے، سفید چینی، تو سمجھ لیں کہ اس میں آخری درجے کے کیمیکل ہیں، بس صرف مٹھاس ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ گڑ واحد چیز ہے جس میں مٹھاس کے ساتھ اور سب کچھ ہوتا ہے، اگر دیسی ہو، وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے مٹھاس کے ساتھ ساتھ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا گڑ بنواتے ہیں اپنی نگرانی میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں وہ گڑ تیار کراتے ہیں، اور وہ گڑ تیار بہترین ہوتا ہے اور لاجواب ہوتا ہے، لیکن دیسی گڑ ہو، آپ کہیں سے خود تیار نہ کریں، تیار کیا ہو مل جاتا ہے، بہت ملتا ہے، سستا ملتا ہے۔ جتنے پیسوں کی ہم گولیاں لیتے ہیں اور جتنے پیسوں کی دوا لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس گڑ میسر ہے، اور بالکل سستا، اور بہت ہی زیادہ صحت کے لیے مفید۔ جتنا ہمارا موجودہ نظام بڑھتا جا رہا سائنس کی طرف اور ریسرچ کی طرف، ہماری تحقیق بڑھتی جا رہی ہے، گڑ کی قدردانی بڑھتی جا رہی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ گڑ کی چائے ایک سوغات سمجھی جاتی ہے، ایک کھانے میں ایک شاہی کھانا یا شاہی قہوہ سمجھا جاتا ہے۔ گڑ کے چاول بہت ہی اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی ڈش ہے تو اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گڑ سے بنی ہوئی ڈشیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ابھی اس طبقے میں شروع ہوئی ہیں جس طبقے نے گڑ کو ریجیکٹ کیا تھا، چھوڑا تھا، اسے ایک دیہاتی غذا سمجھی تھی۔ اسی طبقے نے اب سے گڑ شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ اصل میں جو صحت مند غذائیں ہم چھوڑ کے آئے تھے، اس کی واپسی بہت لازم ہے۔ واپس آئیں گے، چوٹے کھا کے آ جائیں، دھکے کھا کے آ جائیں، بیماریوں سے نکل کے اور تکلیفوں سے نکل کے آ جائیں، ہمیں آنا تو پڑے گا۔ گڑ انہی صحت مند غذاؤں میں ہے، اور میں اس کو دوا بھی کہا کرتا ہوں، یہ خود دوا ہے۔ گڑ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے کھانے کے بعد گڑ لیتے تھے، اور کھانے کے بعد گڑ کو بہت پسند کرتے تھے۔ باقاعدہ مہمان نوازی میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مجھے بڑوں کی بات یاد ہے کہ شادی اگر ہے تو اس میں گڑ کی باقاعدہ بوریاں آتی تھی۔ کیوں؟ اسی گڑ سے جلیبی بنتی تھی، اسی گڑ سے لڈو بنتے تھے، جو کہ شادی میں کام آتی تھی۔ اس شادی کے بعد لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے۔ بلکہ ایک مشہور تھا عام محاورہ، کہنے کہلانے کی بات، کہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو نے کوئی شادی کی روٹی کھائی ہے۔ آج تو شادی کی روٹی کھا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ شادی کی روٹی چاہے وہ ولیمے کی شکل میں ہے یا کسی دعوت کی شکل میں۔ گڑ کی بوریاں آتی تھی، پھر اس سے پکایا جاتا تھا، پھر اس کو چھانا جاتا تھا، چھاننے کے بعد اس کی راب، اس سے لڈو بنتے تھے، اس سے جلیبیاں بنتی تھی، اور بہترین اس سے غذائیں بنتی تھی، لاجواب، لڈو بھی، جلیبیاں بھی۔ اور پھر اسی گڑ کو اگر سالن ہوتا تھا روٹی کھانے کے بعد، ساتھ رکھا جاتا تھا،
ہر مہمان کے ساتھ ساتھ رکھا جاتا تھا اور مہمان اس کو کھاتے تھے. نہ پھر اس کے بعد چائے کی کہانی تھی، نہ یہ باہر کی کوئی مشروبات ہیں اس کی کہانی تھی، نہ پھر اس کے بعد کوئی ہائی بلڈ پریشر گولی، شوگر کی گولی، ٹینشن کی گولی، کچھ بھی نہیں تھی. کھانے کے ساتھ گڑ ایک لازم حصہ تھا معاشرے کا. اور صحت مند زندگی، صحت مند غذائیں، صحت مند دوائیں اور صحت مند نسلیں. کوئی کہیں جا کے کوئی حکیم ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، شہر میں ایک آدھ ہوتا تھا، بڑے شہر میں ایک دو ہوتے تھے، اور مریض نہیں تھے. 10 منزلہ 20 منزلہ ہسپتالیں نہیں تھی. لیکن ہم واپس لوٹ رہے ہیں فطرت کی طرف، کہ لوٹے بغیر گزارا ہی نہیں. گڑ ہمارا ساتھی ہے. کھانے کے بعد بچوں کو عادی بنائیں، اپنی نسلوں کو اس کے فائدے بتائیں. کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے اس پہ سختی نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ٹھونسا جاتا، مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور پیش کرنا ایک انداز ہے. پیش کرنا کسی چیز کو ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، ایک پیشہ ہے. دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کو پھینکنا، ایک ہے اس کو رکھنا. یہ میرے پاس نبوی سا پڑا ہے، ٹھیک، میں اس میں کوئی چیز رکھوں، اس کو بہترین خوبصورت انداز سے لپیٹوں، لپیٹ کے پیش کروں. ایک ہے کہ میں ایسے دے دوں، وہ بھی چیز ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پیش کرنے کا فن ہے. گڑ پیش کریں اپنی نسلوں کو. کیا؟ اس کے فائدے بتائیں، اس کے نفع بتائیں. پرانے قصے سنائیں کہ ہمارے پرانے لوگ، اب بھی کچھ لوگ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں. نسلوں کے اندر خود شوق پیدا کریں، خود ذوق پیدا کریں. وہ شوق اور ذوق کے ساتھ جو استعمال کریں گے اس کا نفع ہو. جب وہ فطری غذائیں اور یہ فطری چیزیں استعمال کریں گے تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو باہر کی چیزوں کے لیے تنگ کریں، اصرار کریں اور تقاضا کریں. ہماری دواؤں میں، ہماری غذاؤں میں، ہماری زندگی میں اور صحت مند زندگی میں یہ گڑ ہمارا ساتھی ہے.